مزہ تو تب ہے نا دوسرے کو بھی سکون پہنچائے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اور سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہر جمعے پہ جس طرح عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے مکمل دنیا میں روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے بھی معاملات ہمارے ہونے ہیں ان میں سے ہر چیز کا الگ الگ نقشہ کھینچ کر خود خطیب قرآن پاک بن کر انسان سے مخاطب ہوا اور انسان کو یہ خطاب کر کے بتایا کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک
یہ جتنا بھی سفر ہے، اس سفر کے اندر مختلف قسم کے معاملات ہوں گے، اور عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم ارکان اسلام کو ہی صرف دین سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان اسلام ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ حالانکہ دین میں تو سب سے بڑا دین نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر سب سے پہلے انسانیت ہونا چاہیے۔ اگر آپ انسان ہیں جس کو قرآن نے انسان کہا، جو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والا انسان ہے، اس کو تو اللہ نے کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً اس انسان کو میں نے سب سے بہترین خوبصورت پیدا کیا۔ اللہ نے خود انسان کی تعریف کی، لیکن جب ان حدود سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے، ان حدود سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے بنیں گے، تو پھر قرآن کریم نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان کیا انسان نہیں ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہاں یہ 2 نقطے ذہن میں رکھیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، ہمارا پڑوس، ہمارے گھر کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، بہن کے حقوق، والدہ کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ ساری کی ساری قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، تو پھر ہم اس کے مصداق بنیں گے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لیکن جب ہم ان حدود سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم اس کے مصداق بنیں گے جہاں اللہ نے بھی فرما دیا کہ انسان کی شکل میں تو ہے، اصل میں یہ انسان نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو یہ مختلف پہلوؤں کو قرآن بار بار مختلف معاملات سے خطاب کرتا ہے انسان سے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے رب سے تو نے منہ موڑ لیا، دھوکے میں جا کے پڑ گئے ہو۔ کس نے آپ کو روکا اس راستے سے؟ حق راستے سے ہٹ جاؤ اور شیطانی راستے اختیار کرو۔ تو اللہ نے دونوں راستے سامنے رکھ دیے۔ دونوں راستوں کو رکھنے کے بعد اب اس انسان نے اپنا عقل استعمال کرنے، جو عقل سلیم اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، تو اس میں اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع زندگی گزارنے والا بنے گا تو یہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے، اور اگر یہ اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا بنے گا تو پھر فرمایا کہ جانور کیا چیز ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ پھر بے شک انسان کی شکل و صورت اختیار کرے، پیسہ آئے اور کھائے پیے، معاشرے کے اندر اس کو صحیح نظر سے کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات، ہمارے گھر، ہمارے پڑوس، ہماری رشتہ داریاں، خاندان، ان سب چیزوں کے اندر ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مزید آگے راستے ہمارے لیے کھلیں گے اور ہمارے لیے اس پہ چلنا آسان ہوگا۔ پھر عقائد میں بات آتی ہے، تو عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ بتانے والے، اگر انسان کو انسان کے ذریعے عقیدے کا پتہ چل جائے تو انسانوں کو عقیدہ بتانے والے وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے چن کر اپنے نمائندے بنا کر دنیا کے اندر امتوں کے رہنما بنا دیے، اور وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ 1,24,000 کا مبیش انبیاء دنیا میں آئے ہیں، ہمیں ان کا عقیدہ دیکھنا چاہیے، وہ کس عقیدے کی تھے۔ آج کل جتنے بھی ہم نے فرقے بنائے، ان میں سے ان فرقوں میں سے کوئی فرقہ ان انبیاء نے بنایا تھا؟ یہ سب چیزیں دیکھیں گے تو ان کا ایک ہی نعرہ اور ایک ہی عقیدہ تھا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کے اندر جتنی بھی گندگیاں،
جتنی بھی شرک، خرافات، بدعات، ضلالتیں، ان سب چیزوں کو پیچھے ڈال کر الا اللہ، اللہ کی ضرب کو لگا کر، اللہ کو دل میں بسا کر اور اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے رکھ کر انبیاء کرام اللہ کے تعلیمات کو دیتے ہوئے اور ایسے صفحے بنا دی کہ نہ انہوں نے اپنے والدین کے دین کے معاملے میں خیال کیا، نہ اپنے گھر والوں کا خیال کیا، نہ اپنی اولاد کا کیا، سب سے پہلے دین کو مقدم کیا تو انبیاء کرام نے، اور یہ امت کو طریقہ بتا دیا۔ اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ مناظرہ کر رہے، اپنے والد کے ساتھ بحث تکرار کر رہے، کس کے لیے؟ وہ کوئی اپنے والد کے نافرمان نہیں تھے معاذ اللہ، بلکہ یہ اللہ کا راستہ اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مقدم کیا، والدین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں دیکھیں تو توحید کے لیے توحید کا پرچم اٹھا کر بار بار کہہ رہے کہ شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف بلا رہے، اللہ کی طرف پکارے، لیکن وہ قوم سمیت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے عادی تھے اور وہ اس طرف چلے گئے۔ نوح علیہ السلام نے یہ پرواہ نہیں کیا، اور جب دل میں بات آ گئی، قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، جو تیرے عمل کے ساتھ جس کا عمل نہیں مل رہا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے امت کے اندر رہیں گے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہیں گے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں رہیں گے، ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو امتی کہلانے کے رہیں گے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، امت کی تقسیم ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حوض کوثر پہ ہوں گے اور سب امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، تو کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر بدعات، خرافات اور شرکیات کو لانے والے تھے، ان کو دھکے دے دیا جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے ان کو آگے آنے دو، تو فرمانے والے فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کی دین کے اندر انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں لائی تھی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر پر بھی یہ الفاظ جاری ہوں گے، سحقاً سحقاً، اس کو بھی دفع کرو، دور کر دو، پیچھے کر دو۔ تو پھر اللہ کرے ہم اس کے مصداق نہ بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اور کل ہم بھی اس صف میں شامل ہو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ بیٹھ کے پانی پلائیں۔ اور پھر یہ توحید کا نعرہ بلند کرنے والے، قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 25 سے 27 تک انبیاء کرام کا نام ہے، لیکن انبیاء کرام جو باقیوں کا نام نہیں ہے ان کا انکار نہیں ہے، احادیث کے اندر ذکر ہے، جن کا ادھر بھی ذکر نہیں ہے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں ان کے، لیکن آواز سب کی ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اپنے اپنے مشکل میں وہ پکار کے وقت کیا کہتے ہوتے تھے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، لیکن قرآن نے ہمیں طریقہ کیا بتایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے سوال کرے، عبادی عبادی میرے بندے، سألکا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تجھ سے سوال کرے، جب تجھ سے پوچھے، عبادی میرے بندے، عنی کس کے بارے میں اللہ یہ سوال کریں گے، کس کو معلوم کریں گے؟ فرمایا عنی میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے، میرے بارے میں تجھ سے پوچھے، میرا پتہ تجھ سے پوچھے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس یقیناً میں انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھے پکارنے کے لیے کسی دربار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پکارنے کے لیے کسی بہت بڑی ولی اللہ کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بھی جس انداز کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بہت سارے صحابہ کرام تشریف فرما ہے، آیت کا نزول ہے،
لیکن فرمایا کہ جس انداز کے اندر بھی جدھر بھی وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو سننے والا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار۔ جب بھی وہ مجھے پکارے، مشکل میں پکارے، اولاد مانگتے وقت پکارے، مشکلات حل کرتے وقت پکارے، جس وقت جس انداز میں اپنی زبان سے وہ مجھے پکارے گا میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، میں اس کی آواز کا اجیبو جواب دیتا ہوں، میں اس کی آواز کو قبول کرتا ہوں۔ دعوت الداعی، کس کی آواز کو؟ جو میرے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ میرے رب خود فرماتے ہیں، میرا رب کریم خود فرماتا ہے جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اسی کی پکار کو خود سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ مجھ ہی کو پکارے، پس چاہیے کہ میں اس ہی کی دعا کو قبول کروں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ ہی پہ ایمان رکھے۔ ایمان رکھنے کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ ہم بہت سارے عبادات کرتے ہیں لیکن ان عبادات کو اپنا مشکل کشا بناتے ہیں۔ اس عبادت کے ذریعے ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نوافل پڑھے، میں نے یہ روزہ رکھا، میں نے یہ استغفار پڑھی، میں نے درود شریف پڑھا، میں نے یہ بہت سارے معمولات پڑھے، اس کے ذریعے سے میرے مشکل کو اللہ حل کر دے، یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد اگر ہمارا ذہن یہ بنا ہو کہ یہی میری مشکل حل کریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی باتیں ہیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم رشد و ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہو جاؤ۔ جب ہر مشکل میں اللہ کو پکارو گے، جب ہر مشکل میں اپنے سامنے اپنے رب کا نام رکھو گے تو پھر رب فرماتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ بات آنے سے پہلے میں اس کے لیے قبولیت کے فیصلے کر دیتا ہوں۔ جب انبیاء کرام پر مشکلیں آتی رہی، یہاں اس آیت پر غور کرنے کے بعد ہمارا ذہن سارا کا سارا صرف انبیاء کرام کی طرف جائے گا، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، اکمل اور سب سے بہترین عمدہ مخلوقات میں اولین مخلوق انبیاء کرام ہیں۔ اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے مشکل میں آتا ہے، امتحان میں آتا ہے تو وہ کیا پکار کرتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کر دے اور اگر آپ ہمیں معاف نہ کر دے، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً البتہ ہم ضرور و ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے اس وقت بھی اس کی پکار کیا ہے؟ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے، سبحانک انی کنت من الظالمین، پاک ہے آپ کی ذات ہر قسم کے معبودوں سے، پاک ہے آپ کی ذات ہر قسم کے یغوث، ود، نصر، یعوق، نصر، جتنے بھی بت ہیں سب کے سب اصنام سے آپ کی ذات پاک ہے۔ سبحانکا، ہر قسم کے مشرکین کے، ہر قسم کے مشرکین کے بڑوں سے آپ کی ذات پاک ہے، ہر قسم کی مخلوق سے آپ کی ذات پاک ہے۔ فرمایا سبحانکا، اے اللہ تیری ہی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین،
یقیناً بے شک میں ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں، میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہر پیغمبر نے اپنے دور کے اندر ہر مشکل کے لیے اللہ کو پکارا، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا، اللہم ربنا۔ اس دعا کے بارے میں ایک نکتہ یاد رکھیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی ساری دعائیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں ساری کی ساری دعاؤں کو اللہ سے مانگوں، تو وہ اس دعا کو ہر نماز میں پڑھتا ہے، اس دعا کی کثرت کرے، اس دعا کو کثرت سے پڑھے، قرآن کی ساری دعائیں اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہم ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا کے اندر، حسنتاً اچھائی، ساری کی ساری دنیاوی اچھائیاں اس دنیا کے اندر ہے، وفی الآخرت، اور آخرت کے اندر بھی، حسنتاً اچھائی، ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برے کام، شر، فساد، ہر قسم کی غلاظتوں سے ہماری حفاظت فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا دے آگ کی عذاب سے۔ دنیا بھی اس میں آ گئی، آخرت بھی اس میں آ گیا، اور آخرت کے بعد جو دوسری دنیا ہم پر درمیان میں گزرے گی، قبر والی عذاب، اور یہ سب چیزوں سے بھی اس میں پناہ آ گئی، تو پھر فرمایا وہی خالق کونین، وہی رب العظیم ہے، جہاں میں جتنی شان ہے سب اسی کی نعیم ہے، جہاں میرا رب ہے وہی ہر جگہ پر جو مشکل ہے تو رب عظیم موجود ہے، اور جہاں اگر کسی شایان شان کے مطابق کسی کو پکارنا ہے تو یہ ساری کی ساری نعمتیں صرف اور صرف میری رب کی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ہے۔ بسم اللہ۔
الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم الجهر والسر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا
اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والقيامة قريبة والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي وعدي ويقول النار عهدي عهدي ويقول الكعبة زواري زواري ويقول آدم صفي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله يوم القيامة يا رب أمتي أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبته حجة الأخيرة إني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده وعلى آله وأهل بيته المطهرة خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجبيرية وأم سلمة وصفية وميمونة وماريا وعلى خلفائه الستة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسنين ومعاوية وعلى عميه المكرمين العباس أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة وعلى بناته المكرمات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى كل أولاد بناته علي أبي العاص قاسم وأمامة بنت أبي العاص قاسم وعلي عبد الله بن عثمان وعلى الحسن والحسين بن علي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.